آپ سبھی کو میرا یعنی ذاکر ملک بھلیسی کا سلام و آداب۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ پازیٹیو وائبس وذ ذاکر بھلیسی پر میں ان دنوں ایک سیریز چلا رہا ہوں اور جو پرانے ہمارے ٹیچرز ہیں ان ٹیچرز کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں۔ لیجنڈ ٹیچرز کے نام سے یہ سیریز انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گی اور بہت سارے لیجنڈز سے میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں، اور میرا اس میں خالص یہ مقصد ہے کہ پچھلی جنریشن کی بات کو اگلی جنریشن تک پہنچانے کا کام کروں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پازیٹیو وائبس وذ ذاکر بھلیسی کا پیج آپ ضرور فالو کریں اور اس ویڈیو کو بھی آپ شیئر کریں اور اسے آخر تک دیکھیں۔ بہت ہی اہم شخصیت آج میرے ساتھ موجود ہے جن کا تعلق درحال ملکہ راجوری سے ہے، حاجی محمد اقبال صاحب، اور حاجی محمد اقبال صاحب سے میری بات چیت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور آخر تک ضرور دیکھیں، آپ کو بہت اہم جانکاریاں ملیں گی اور یہ آپ کو پتہ چل پائے گا کہ پرانے وقت میں اور اس دور میں، موجودہ دور میں تعلیم کے اندر کس طریقے کا بدلاؤ آیا ہے، کیوں آیا ہے، اور ہم کو آنے والے وقت میں یا موجودہ وقت میں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے بات چیت کرتے ہیں حاجی محمد اقبال صاحب سے جن کا تعلق درحال سے ہے۔ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں حاجی محمد اقبال صاحب، آئیے انہی سے بات چیت کرتے ہیں۔ حاجی محمد اقبال صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حاجی صاحب، آپ تھوڑا اپنے بارے میں پہلے بتائیے، آپ کہاں پیدا ہوئے، کس سن میں پیدا ہوئے اور کہاں کہاں پہ تعلیم حاصل کی، تھوڑا سا اپنے بارے میں اور اپنی فیملی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جناب، میرا نام محمد اقبال ہے، والد صاحب کا نام محمد عالم، ملک فیملی سے متعلقہ ہے سر۔ 12/2/1952 میں میری پیدائش ہوئی، یہیں ویلج تھنے منگ درحال ملکہ میں۔ جی۔ تو اس کے بعد یہاں پرائمری اسکول یہاں تھا، یہاں سے تعلیم حاصل کی گورنمنٹ ہائی اسکول درحال۔ پھر اس کے بعد یہیں سے میں نے 10ویں پاس کیا 1970 میں۔ جی۔ 431 مارکس لیے تھے اس زمانے میں۔ پھر اس کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج پونچھ میں PUC کلاس میں ایڈمیشن حاصل کی۔ پھر 11ویں 12ویں وہاں سے پڑھنے کے بعد پھر میں نے کارسپونڈنس کے تھرو تعلیم جاری رکھی۔ 73 میں میرج ہو گئی، فیملی حالات ایسے تھے، میرے والد کے بڑے بھائی جو 2 پیسے مزدوری ہوتی تھی پرانے زمانے 1935 سے سم وقت آس پاس دور میں، جی جی اس وقت یہ برے صغیر پورا ایک ہی انڈیا تھا، تو لاہور شاید غالباً مزدوری کے سلسلے میں چلے گئے تھے۔ جی۔ تو پھر وہاں سے وہ بمبے تھے، ان کی سیٹلمنٹ وہیں ہوئی، تو ان کے یہاں سے میرج کی میں نے 1973 میں۔ جی۔ میرے تایا صاحب کی لڑکی کے ساتھ میری شادی ہوئی جون 1973 میں۔ جی جی۔ 2-4 سال اس سلسلے میں کٹ آف ہو گئے۔ پھر 75 میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ لوگ، اس وقت کے جو لوگ تھے، انہوں نے میری سلیکشن 74 میں یہ لگائے، انہوں نے ہڑاک بیس پہ ٹیچرز۔ جی۔ تو میں سورس لیس تھا تو اپروچ لیس تھا، تو میں رہ گیا۔ 75 میں نے پرائیویٹ BC کی، بیسک ایجوکیشن کورس، آج کل اسے DED کہتے ہیں۔ جی جی۔ پھر اس کی بنا پر ایک DC صاحب کے ساتھ میرا تعارف ہو گیا، صادق ملک مرحوم ایڈوکیٹ صاحب نے تھوڑی سپورٹ رکھی۔ جی۔ تو پھر وہ تو ہے کوالیفائی کر لیا میں نے، لیکن 78 میں جا کر مجھے نوکری ملی۔ اچھا، ایز اے ٹیچر سلیکٹ ہو گیا۔ تو ابھی آپ رہائش پذیر لیکن اس علاقے میں نہیں ہیں؟ نہیں، یہی تو ہوں، تب سے یہی ہوں۔ بیچ میں کچھ عرصہ تھوڑا میرا وہ سمبند ہو گیا، سسرال ہو گیا بمبئی میں، تو اس وسادت سے تھوڑا بہت ادھر ادھر آنا جانا لگا رہا۔ جی۔ ادھر سے 6 مہینے ادھر، 4 مہینے ادھر، اپ ڈاؤن ہوتا رہا۔ پھر نوکری کے بعد لگاتار یہیں رہے۔ بیچ میں کچھ چھٹی بھی میں نے اویل کی، اس دور میں مجھے باہر کا بھی تھوڑا موقع ملا، تو میں نے زیارت بھی کری سرکار بغداد کی۔ جی جی۔ کی اس زمانے میں عراق نام سے بغداد شریف وغیرہ جانتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد سے پھر لگاتار یہیں پر نوکری کری ہے، کچھ لگ بھگ 34-35 سال۔ تو اب سے پھر ریٹائرمنٹ ایز اے سینئر ٹیچر ریٹائر ہو گیا۔ جی۔ کس سال میں آپ ریٹائر ہوئے؟ ابھی مجھے 2010 میں، فیبروری 2010 میں۔ اچھا۔
जी हाँ, सीनियर टीचर के से रिटायर हो गए। जी तो जी फिर अलीगढ़ से मैंने उसके बाद वो ग्रेजुएशन की, अच्छा फाजिल दीनियार किया जी जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ से, और अच्छा ये अदीब कामल वहाँ से क्वालिफाई किया। तो उसके बाद फिर मुझे इसका खास कोई खास बेनिफिट तो मिला नहीं, बारकैफ हमने तालीम में ये काम किया है। जी तो यहाँ ही अपने ही कुछ 10-17 साल हाई स्कूल और हाई इसमें गर्ल्स हाई स्कूल में लगभग 10 साल के आसपास, और बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में 7 साल के आसपास में यहाँ मेरा एक्सपीरियंस रहा है। पढ़ाते थे जी जी प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी लेवल तक भी। जी जी। तो इकबाल साहब, मैं इससे पहले कि थोड़ा आगे बढ़ाएं बात को, मैं आपसे ये पूछना चाहता था, आपको वो लोग याद होंगे जो आपके साथ क्लास फेलो रहे होंगे, थोड़ा उनके बारे में कुछ बताइए। तो हाँ, अभी आपने पहले एक बार ज़िमन फरमाया था कि फिदा साहब के साथ मैंने काम किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, तो उनके साथ थोड़ा अब्दुल कुछ रशीद फिदा साहब। जी जी हाँ, उनके साथ थोड़ा काम किया 2-4 महीने। और बीसी के दौरान में उन्होंने एक हमारी वो एज ए हमें टीचिंग भी करी है रजौरी, इसमें डीएड कॉलेज रजौरी में। अच्छा 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 वो 75 की बात है, लेकिन बाद में मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। जी ऑनेस्ट पर्सनैलिटी थे, जबरदस्त डिवोटेड डेडिकेटेड थे, जी और ऑनेस्ट थे, खौफ खुदा रखते थे, और बड़े दयानतदारी से अपना जो काम था वो निभाते थे, और एक दीनदार और हलाल कमा के खाने वाले शख्सियत थे वो। सही तो है। एज ए टीचर तो बहुत कोऑपरेटिव और बहुत मेहरबान, और स्टूडेंट्स पे साथ बड़े शफीक किस्म के संजीदा शख्सियत थे, और शायर भी थे, जी हाँ लिखते जी भी हाँ थे माशाल्लाह। उनके साथ दूसरे फिदा साहब भी थे। अच्छा, फिर ये अपने बशीर राय साहब हैं, अभी भी शायद ये लाइव है मेरे ख्याल में। जी जी इनके जी साथ भी थोड़ा टाइम काम किया मैंने। अच्छा तो फिर हाँ, वो मुजदिर साहब जो थे, वो उस जमाने में मुजदिर साहब फारूक साहब जो आपने जिक्र किया था ना, तो उस जमाने में 75 में इनकी जो क्लासेस रजौरी शुरू हुई, तो इनकी एक क्लास 2-3 महीने के लिए फ्री डोनेशन बेस पर मैंने इनकी चलाई थी, इसमें 9th-10th की। जी हाँ जी हाँ, तो अब तो अल्लाह का करम है, वो सुनते हैं। मैं तो कभी गया नहीं उनके अदारे में, लेकिन सुना है कि प्रोसीडिंग टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी, सुन लो। जी 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 जी। और फिर ये इस तरह से हमने बड़े अच्छे लोगों के साथ वक्त गुजारा है। अच्छा। फिर बाद जी हाँ, तो हमने यहाँ तो इकबाल साहब, उस जिस ज़माने में आपने दाखला लिया था, बहुत लगभग आपने 1952 में आपकी पैदाइश हुई, और 1960 के करीब आपका दाखला वगैरह हुआ होगा उस। जी 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 जी। तो उस ज़माने के कुछ टीचर्स आपको याद होंगे जो बड़े आज तक जिनका असर जो है आपके जहनों पर रहा, उन टीचर्स के आप नाम बता पाएंगे, और वो कहाँ से थे, कौन लोग थे? ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ हाई स्कूल था उस वक्त यहाँ पर बस स्टैंड पे। जी तो उन हमारे जो वालिद साहब थे, उन्होंने मुझे दोपहर के वक्त में जाके स्कूल में दाखिल करवाया। जी तो मेरे उस्ताद जिन्होंने मेरी हाजिरी लगाई, पहले मेरा नाम लिखा, पूछा नाम क्या है, मैंने बताया मोहम्मद इकबाल। उन्होंने कहा मैं आपकी हाजिरी बोलता हूँ। उन्होंने मेरे नाम से पुकारे, मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने उस वक्त एडमिशन करी हमारी। उनका नाम मोहम्मद फाजल था, मरहूम अब नहीं है, बहरहाल बड़े मुखलिस थे। जी फिर हम कायदे में दाखिल हुए, तो अल्लाह के फजल करम से 1 महीने के अंदर हमने वो कायदा कवर कर लिया। जी फिर हमारे यहाँ उस जमाने में हमारे पड़ोस में रिलेटिव भी थे, जी नायब सिलदार रशीद साहब आया करते थे घर, सुरन कोट में उनकी ड्यूटी थी कहीं। जी तो उनसे भी हमने पढ़ा प्राइवेट यहाँ पर। तो अल्लाह के करम से मैं अक्सर क्लासेस में टॉप करता रहा, मॉनिटर रहा हूँ। तो बहरहाल हुआ ये, कायदे से लेकर के 10वीं तक यहीं पर तालीम हासिल की, 11वीं 12वीं पुंछ में करी। फिर उसके बाद वो शादी का सिलसिला मैंने बताया। पुंछ जाने का क्या स्कूल तो थे, रजौरी में भी थे उस जमाने में, तो पुंछ जाने का क्या था आपका? बेसिकली ये हुआ कि वो पुराने जमाने में कहीं बख्शी साहब की जब हुकूमत थी कहते हैं, वो उन्होंने पूछा था रजौरी पुंछ के लोगों को, जब पहली बार वो एज ए चीफ सीएम यहाँ आए, कि आप रजौरी वाले डिग्री आप कॉलेज लोगे या हॉस्पिटल लोगे। अच्छा। तो हमारे जो उस जमाने में लोग थे, वो जैसे शाल साहब या उनसे पहले वाले कुछ लोग ऐसे थे, वो उन लोगों ने कहा नहीं जी हमें अस्पताल दे दो। अच्छा। तो फिर अस्पताल मिला डिस्ट्रिक्ट रजौरी को। उस वक्त रजौरी पुंछ ही रहता था, रजौरी तो इतना नहीं था, लेकिन बहरहाल पुंछ के ताबे थे हम।
جی تو پھر پولیس والوں کو ڈگری کالج مل گیا. تو ہمارے یہاں کالجنگ سسٹم نہیں تھا. اچھا زیادہ یہی تھا. ہائر سیکنڈری تھا وہ بھی رجوری میں. باقی گرد و نواح میں سراؤنڈنگ ایریا میں سارے مڈل پرائمری یا کہیں کہیں ہائی اسکول تھے. جی تو جی پھر ہمیں یہاں پر تعلیم کی یہ فقدان کمی تھی. اس وجہ سے ہمیں کچھ لوگوں نے پھر والد صاحب نے ہمت کری تو ہمیں وہاں داخلہ کرایا جی جی 11ویں میں وہاں. تو پھر ہمیں وہاں اس زمانے میں 2 بسیں ہوتی تھی. 3 بسیں جاتی تھی. جموں سے آتی تھی. 6 روپے کرایہ ہوتا تھا جموں تا پونچھ. اور رجوری سے پونچھ کے لیے 4 روپے کرایہ تھا. اچھا اچھا تو اس زمانے میں ہم وہاں پر جاتے تھے پڑھتے تھے. اور وہاں ڈگری کالج چودھری شفیع صاحب کا ایک مکان تھا ان کے قریب میں ڈگری کالج ہے پونچھ. آج تو ہے ڈیولپ ہے. تو وہاں ہم نے کمرہ لیا ہوا تھا وہاں رہتے تھے. تو پھر وہاں پہ شفیع صاحب تھے. بلا شفیع صاحب پرشن کے ہمارے پروفیسر تھے. بلا صاحب انگلش کے پروفیسر تھے. اور ایک جموال صاحب تھے وہ پول سائنس کے پروفیسر تھے. تو اس طرح سے اور بھی نیتر سنگھ صاحب تھے وہ ہمارے اس کے دوسرے ایک سبجیکٹ کے تھے. اس طرح سے وہاں رہے 1971 میں. پھر 72 میں تو 72 کے بعد میں وہاں سے کٹ آف ہو گیا. 73 پھر بامبے میں چلا گیا. جی تو پھر 74-5 میں وہ میرج کے بعد میں نے پرائیویٹ ٹریننگ کری. اس کے بعد جا کے یہ نکلا پھر موقع ملا. تو آج جب سے ہم یہ اچھے یعنی مجھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ خوف خدا تو رہا ہے. ہم جن لوگوں سے پڑھے ہیں انہوں نے ہمیں ویلیو ایجوکیشن پہ زیادہ سٹریس دیا. جی اور اس وقت کی کتابوں میں سلیبس میں کریکولم میں ویلیو ایجوکیشن گڈ مینرز اور یہ خوف خدا جیسی باتیں ادب کی دنیا جیسی باتیں یہ اساتذہ اکرام بھی پڑھایا کرتے تھے. اور کتابوں میں بھی یہ موجود تھا. جی مثلا مجھے یاد ہے ہم سے اکثر ڈیوٹی لگایا کرتے تھے ہمارے استاد محترم ہمارے مرحوم زیڈی ریٹائر ہوئے نصیر ملک صاحب. وہ اس وقت استاد تھے ہمارے یا اور بھی ان کے ساتھی جتنے بھی لوگ تھے. سب کا نام زیادہ وقت ہو جائے گا. تو ہمیں کہتے تھے پریئر پڑھاؤ بھائی. ہم پڑھایا کرتے تھے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تو شاید اسی پریئر کی اسی دعا کا یہ نتیجہ رہا کہ آج تک ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی سوسائٹی ملی جہاں بھی رہے ہم جو بھی کام کیے گڈ ول کے ساتھ کیے اور ہانیسٹی کے ساتھ کیے اور اچھا ہی کام کیے. ہر بری بات سے ہر بری مجلس سے بچتے رہے. اور اپنے جتنے بھی اسکول کا پیریڈ رہا گھر کا رہا سماج کی خدمات میں رہا جتنا بھی رہا ہمیں ہر وقت خوف خدا رہا. ذہن میں اللہ کا کرم تھا. تو ہم سوچتے تھے کہ جس دن کوئی غلطی ہو جائے تو محاسبہ اپنا خود کر لیتے تھے. یا اللہ یہ ہم سے آج بھول ہوئی. اکثر ایسا نہیں ہے کہ غلطیاں ہوتی رہیں بچ بچاؤ کے حساب سے ہماری زندگی کامیابی یعنی مارکنگ پہ گزری ہے. تو اللہ کے کرم سے. تو اقبال صاحب ایک چیز یہاں پہ آپ سے سوال میں ضرور پوچھوں گا جو میں تمام ٹیچرز سے پوچھتا ہوں کہ اس دور کی تعلیم آپ نے دیکھی. آپ نے اس دور کو بھی دیکھا ہے موجودہ دور کو بھی دیکھا ہے. آج 2023 ہے. کیا فرق لگتا ہے آپ کو اس دور کی تعلیم میں اور اس دور کی تعلیم میں؟ تھوڑا سا اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں. جناب اس وقت یہ تھا نا کہ روزی اب آج کے اس سائنسی دور کے لحاظ سے کیلکولیشن پر جب پرانا تو جو وی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 50% جو تعلیم ہے انسان کو بچے کو جو میسر آتی ہے وہ وراثت سے آتی ہے اور 50% ماحول کریٹ کرتا ہے. آج کے دور کے لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں لیکن کثر جو ایک چیز ان کو سمجھ نہیں آئی آج یہ نہیں آئی ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں جو بھی غذا ہم کھاتے پیتے ہیں اگر وہ ہماری محنت مشقت خون پسینے کی کھاتے پیتے ہیں تو پھر اس کا جو آگے تاثرات ہیں وہ خیر کی طرف جاتے ہیں جھوٹ کی طرف جاتے ہیں. تو آج کل یہ نئے دور میں یہ اس بات کی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. پرانے لوگوں میں یہ تھا ہمارے سے پہلے اور ہمارے دور میں بھی یہ تھا کہ ہمیں خوف خدا تھا. ہم حتی الامکان دوسرے کسی کا حق نہیں کھاتے تھے. تو آج کے دور میں تو یہ ہو گیا ہے کہ کھانا ہی ہے اور بھرنا ہے جیب بھرنی ہے پیٹ بھرنا ہے اپنے پونجی بھرنی ہے بینک بھرنا ہے. کہاں سے آئے اس پر سوچ ہی نہیں کرتے ہیں. قرآن میں اسے ایک سبجیکٹ ہے قرآن پاک کے اندر اس میں خداوند کو دوسرے 500 آیاتیں اتاری ہیں صرف الحلال و الحرام الاسلام پر. اسلام کے اندر کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تو یہ ایک مقدس کتاب ہے
اور اس تابع کے لحاظ سے آج کے لوگوں میں اس کی تعلیم ہی نہیں ہے. پھر دیگر مذاہب میں بھی دیکھا جائے تو حلال کما کے کھانا صاحب نے سٹریس ڈالا اس پر. تو آج کا جو سسٹم ہے اس میں اس پر غور ہی نہیں ہے. تو جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس کے دو خوراک کے دو فنکشن بنتے ہیں. ایک مٹیریل بنتا ہے, دوسرا اس کا خون بنتا ہے. صحیح ہے. اب مٹیریل جو فضلے میں خارج ہو جاتا ہے وہ خون میں جو رگوں میں جاتا ہے, اگر ہم نے دوسرے کا کھایا ہوگا تو اس کا بھی وہ آؤٹ پٹ جو آتا ہے پھر وہ انڈسپلن میں چلا جاتا ہے. پھر اس کے اندر ویلیو نہیں رہتی ہے, پھر اس کے اندر خوف خدا نہیں رہتا ہے. گڈ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں, ویلیو ایجوکیشن کے سسٹم ہے, خوف خدا ہے, یا اس طرح سے جتنے گڈ ہیں مینرز ہیں, ان سب سے ہٹ جاتے ہیں. تو اس طرح سے خوراک کا اثر آج کے دور میں میری سمجھ کے لحاظ سے یہ بہت بڑا فقدان بن گیا ہے کہ لوگ حلال کم کھا رہے ہیں, ملاوٹ کھا رہے ہیں, اور دوسرے کا دبا کے کھا رہے ہیں. تو اس کا اثر بچوں پر پڑ رہا ہے. آج دیکھیے آج کے بچے بربادی کی طرف جا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں اگر اس کو چیک اپ نہ کیا گیا تو بالکل ہی کچھ وہ تو ٹھیک ہے, وقتی حکومت اس وقت ڈیجیٹل انڈیا کی طرف پیچھے پڑی ہے. اچھا, اور آنے والے خطرات میں سیکس فری اسٹیٹ میں شاید یہ گر جائیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی کسی کے اس میں انفلوئنس میں یا کسی کے کوآپریشن میں رہنا ہی نہیں چاہے گا. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں تو اقبال صاحب کرنا کیا چاہیے, اب کرنا کیا چاہیے کہ تاکہ بچا جائے اور ایک بہتر تعلیمی نظام جو ہے پھر قائم ہو جائے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہتر نہیں ہے؟ سنیے, ہے بہتر ہے لیکن ہمارے معاشرے میں نہیں ہے بہتر. اچھا, ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. باہر کی کنٹریز میں, فارن کنٹریز میں, ایڈوانس کنٹریز میں ان لوگوں کی طرف ہے. مثلا کسی انگریز جوڑے کو کسی نے پوچھا تھا, ہمارے پرانے زمانے کی کہاوت ہے, کسی ڈائریکٹر نے پوچھا تھا کہ وائی یو ریمین ٹو ونڈرنگ ہیئر اینڈ دیئر. انہوں نے کہا اونلی ٹو سی دا تھنگس ایز دے آر. وہ مائنوٹلی کسی چیز کو غور سے دیکھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں, پھر اس پہ غور کرتے ہیں, پھر سرچ کرتے ہیں اور اس پہ آنیسٹلی کام کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ فقدان ہو گیا, یہ کمی ہو گئی, ہم غور نہیں کرتے ہیں. تو ہمارا جو سسٹم ہے اسے ہٹ کے پھر ہماری سلیبس کریکولم کے اندر, سلیبس کے اندر, بکس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو محنت کی بنا پر نہیں, انفلوئنس کی بنا پر ڈگریاں لے کے آ جاتے ہیں. اب ڈگریوں کو نام ان کو اعزاز ملتا ہے تو انہوں نے سلیبس لکھے ہیں, کتابیں لکھی ہیں, لیکن بیچ میں سے ایسی چیزیں جو ویلیویبل تھی, ویلیو ایجوکیشن تھا, ایسے جتنے جو اچھی باتیں تھی, گڈ مینرز تھے, ان پر مبنی تھے, یا آداب کے دیگر معاملات میں جتنے بھی تھے, یا کوئی پرانی ایسی ماں باپ بچوں کو کہانیاں سنایا کرتے تھے, ان سب سے ہٹ کے سسٹم ہے. آج ایک ایسا سسٹم, ڈیجیٹل سسٹم کی طرف ہمارا سلیبس بھی ہو گیا, بکس بھی ہو گئی, کریکولم بھی ہو گیا, اور پھر اس کے ٹرائل اینڈ کرنے والے لوگ بھی ایسے ہی تقریباً نکل گئے. تو پھر سب سے بڑی یہ کمی بن رہی ہے خوراک کی. تو اس لحاظ سے بھی لوگ جو ہے انڈسپلن, بچے خاص کر یوا پیڑھی جو ہے انڈسپلن کی طرف چلی جا رہی ہے. پھر خوف خدا ختم ہو گیا. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ, دیکھیے میر محبت پرانے زمانے میں کسی کو مشکل میں پڑا کوئی دیکھتا تھا فوراً جمپ ان کر کے اس کی خدمت میں, اس کی سروس میں چلے جاتے تھے. تو آج ایسا نہیں ہے. تو یہ سارا اسکولوں کو فرام دی ٹو ٹو ٹاپ, یہ اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں یہ سارا ریویویبل ہے. میں تو یہ محسوس کر رہا, ہم نے سجھاؤ بھی رکھے تھے, نعیم الدین صاحب اس وقت منتری تھے, اس کو پوچھنے کے لیے وہ آئے تھے, تو اس میں سجھاؤ بھی رکھے تھے لیپ آف مدر جو ہے یہاں سے شروع کیا جائے, تو آگے تک اپ ٹو لاسٹ ڈگری مثلا ہائر ایجوکیشن کی پی ایچ ڈی وغیرہ جہاں تک بھی جانا ہے, تو تمام کے اندر یہ ویلیو ایجوکیشن جو ہے اس کا بھی ایک پیریڈ ہونا چاہیے. جی نہیں, آپ نے بہت اہم بات کہی ہے, اور ویلیو ایجوکیشن کی تو سچ مچ میں موجودہ دور میں کمی پائی جا رہی ہے. میں بھی جس وقت میں تعلیم حاصل کرتا تھا اس زمانے میں مارننگ اسمبلی ہوا کرتی تھی, اور مارننگ اسمبلی میں باضابطہ مورل ایجوکیشن پہ دھیان دیا جاتا تھا, لیکچرز دیے جاتے تھے, اور ان سے بچوں کو بہت فائدہ ملتا تھا. اور موجودہ دور میں اب بہت سارے ایسے اسکول بن گئے ہیں جن میں اب تو فی الحال تو گراؤنڈ ہی نہیں ہوتا ہے, اور اگر گراؤنڈ ہے کسی کے پاس تو ان کے پاس اب مارننگ اسمبلی, لگ بھگ اب مارننگ اسمبلی جو ہے وہ سکولوں سے غائب ہو چکی ہے. تو یہ ایک بہت اہم بات آپ نے کہی ہے مارننگ اسمبلی کے بارے میں.
زمانے میں اساتذہ اکرام بیٹھتے تھے، اسمبلی ہوتی تھی، پیرنٹس ٹیچرز کا ایک اسمبلی ہوتی تھی، پھر علاقے کے نمبردار چوکیدار بڑے لوگوں کے چیزہ لوگوں کو بلایا جاتا تھا، جی اپنے جی اپنے کمنٹ کیے جاتے تھے، پھر شیئرنگ کی جاتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ. آج وہ ہے ہی نہیں، نیا سسٹم کچھ ایسا شارٹ کٹ سا ہو گیا کہ بٹن دباؤ سب کچھ آٹومیٹک ہو جائے. جی ہم بیٹھے ہوئے نواب صاحب کی طرح اور نواب نصر اللہ کی طرح ایسا رجحان بنتا جا رہا ہے. آنے والے وقتوں میں کام کرنا کوئی پسند ہی نہیں کرے گا، صرف جی جی ریموٹ جی کلاسز سے یہ لوگ چلیں گے. اگر چیک اپ نہ کیا گیا تو یہ ہمارا فقدان بالکل ایک دم، ہم بالکل گراوٹ میں چلے جائیں گے. خوف خدا ختم ہو گیا، ویلیو ختم ہو گئی، ہمارے محنت ختم ہو گئے، سکلز جو ہیں جو ڈیولپمنٹ سب نیچرل پوٹینشیل سے انسان کے اندر وہ ساری سکل ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں رہی ہے. اچھا ان چیزوں پر ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ایسے ایسے لوگ ہیں جنہیں خوف خدا ہی نہیں ہے، تو مان لو اس وقت 100 250 روپے 80 روپے میں 220 روپے میں نے جوائن کیا تھا، مجھ سے پہلے 80 10 20 آج لاکھ روپے کے قریب تنخواہ ہے. جی 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 اقبال صاحب، وہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا. آپ کے زمانے میں جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ کم پڑھے لکھے ہوتے تھے لیکن پڑھاتے بہت اچھا تھے، اور موجودہ دور میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے ٹیچر ہیں لیکن ان کے پڑھانے کا انداز الگ ہے. میں نہیں یہ کہتا ہوں کہ وہ نہیں پڑھا سکتے، وہ بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن ان کے پڑھانے کا انداز الگ ہے اور آپ لوگوں کا پڑھانے کا انداز الگ ہے. تھوڑا سا وہ انداز بتائیں گے وہ کیا تھا؟ سر اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہاں اعلیٰ دین کا چراغ تھا، صرف یہ تھا خوف خدا تھا، اور حلال کما کے حلال کھاتے تھے اور خدا کا خوف رکھتے تھے. جس جی چیز کے لیے میں ان کو کچھ پیسے ملتے تھے، 220 روپے یا 50 روپے یا 80 روپے کی تنخواہ شروع میں تھی، چلو 400 500 1000 کے اندر تو جی ان کو یہ پتا تھا کہ ہم اتنے پر ڈے لے رہے ہیں، 100 روپے یا 20 روپے یا 10 روپے لے رہے ہیں، تو اس کا ہم نے کیا دیا ہے. صحیح. تو آج یہ ہے کہ لینے کا سوچتے ہیں، دینے کا نہیں سوچتے ہیں. ان بالکل. میں یہ رہتا تھا اس وقت. آج یہ فقدان ہے، آج بھی ہے، ایسا نہیں. یہ نئی نسل کے لوگ جو ہیں پڑھے لکھے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے ویل کوالیفائڈ لوگ ہیں، شاید برا مانیں گے میری بات کو سن کے، لیکن نہیں، دھیان کم دے رہے ہیں نا. ہمارا سسٹم ایسا چینج ہو گیا جس میں ان کے پاس کی بات بھی نہیں رہ گئی. حالانکہ یہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، جی جی ویل کوالیفائڈ ہے، ویل لرنڈ ہے، لیکن ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن نہیں کر رہے. ایک جی ہرس کی طرف ساری دنیا ایک ہیوج پیمانے پر ایک اچھی پرسنٹیج جو ہے ہرس کی طرف جا رہی ہے. تو بالکل. ہرس ایسی بیماری ہے کہ خدا جب ناراض ہو جاتا ہے تو آدمی چاہتا ہے، وہ پرانے زمانے میں ہم نے پڑھی تھی 9th میں، دی مور وی ہیو دی مور وی وانٹ، تو ہمیں جتنا ملے گا ہم اتنا اور چاہتے ہیں. تو اس طرف جب دوڑ پڑ گئی تو پھر ویلیو کہاں سے کریں گے، یا سوسائٹی کو یا خاندان کو یا گھر کو یا اسکول کو یا کالج کو یا کسی بھی ملک کو سدھارنے کا وہ چکر ذہن میں رہتا ہی نہیں ہے. تو سیلفشنس جیسی اس وقت آ گئی ہے. یہ خوف خدا ختم ہو گیا، ویلیو ختم ہو گئی، یہ پھر بکس کی کمی ہو گئی، یہ سارا سسٹم ہے. سوسائٹی کے اندر معاشرہ بھی نہیں ویسا رہ گیا ہے. بالکل پھر